अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश देखनी है कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं, हम किस तरह से याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और फिर हज़रत आयशा की वो रज़ी अल्लाह अन्हा की वो हदीस भी याद कर लीजिए कि अगर हम अटक-अटक के याद करेंगे, स्पेशली तजवीद के स्टूडेंट को, क्योंकि मैं इससे गुजरती हूँ ना, मुझे पता है कि जब मैं तेजी से पढ़ती हूँ तो मेरी तजवीज सारी इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जब मैं गौर करके पढ़ती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ, क्योंकि बचपन में जो पढ़ा हुआ है वो कहते हैं ना जाता नहीं है, तो वो वैसे याद हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो डबल सवाब मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नियतें भी देखते हैं, बल्कि नियतें ही देखते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हदीस से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक छोटा-सा मैसेज मैं आपको फिर से याद करवा दूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था, मुझे इतना प्यार आ रहा था उन पे कि उनके अपने क्लस्टर बन गए हैं। वो मुझे ये बता रहे थे कि हम जो भी जैसे लेसन उनको जाता है एवरी वीक, वो सूरत अन-निसा कर रहे हैं, जो पहली वाली क्लास है, जो अभी की क्लास है वो सूरत अल-बकरा कर रही हैं। तो दे सेड कि हमने अपनी फैमिली में अपने ग्रुप बना के तो उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं हमेशा आपको बात कहती हूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि जिसके हाथ में सेल फ़ोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है ना, हम उस तक किसी तरह से पहुँच जाएँ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी तख्लीक का मकसद भी यही कहा था। तो जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं, तो आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितने खुश होंगे कि मेरा बंदा वो काम कर रहा है जिसके लिए मैंने उसको इस दुनिया में भेजा था। तो आप लोग को यूजुअली देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, जो कुछ आपको आता है ना, आप आगे डिलीवर करें, अपनी फैमिली में बताया करें, उनको आप कहें। अगर आप तजवीद सीख रहे हैं तो आप उनको पहला कायदा तो आप पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों का ख़त्म हो गया, और कायदा जिसको आ जाता है उसकी बाकी की तजवीद भी ठीक हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम सब किसी न किसी लेवल पे टीचर्स बने, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के टीचर्स बन जाएंगे तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ ना आपसे कि मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी शौक नहीं था टीचर बनने का, वल्लाही कभी शौक नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने, वो कहते हैं ना कि उसी पे आज़माइश पड़ जाती है बंदे की, जिसमें कहता है मैंने ये नहीं बनना। तो अब मेरी ज़िंदगी में सिवाय इसके और कुछ रहा ही नहीं है कि सारा वक़्त मुझे होता है, अच्छा मैंने ये पढ़ाना है, ये रिकॉर्ड करना है, ये भेजना है, ये ऐसे करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला जी कबूल करे, आप लोग भी इसी तरह से बस करते रहें। कहीं न कहीं अच्छा मैसेज, अब जो कुरान की आया आपके दिल को लगती है, जो जिस पे आप तदब्बर करते हैं ना, छोटा-सा रिकॉर्ड करके अपनी फैमिली में भेज दिया करें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह कबूल करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी हदीस थी, इसलिए कि ऐसी अहादीस जो होती है ना, वो हमें मोटिवेट करती हैं हमारी डे बाय डे ज़िंदगी में, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया है, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, तो हमें ये पता है इस बात का कि दुआओं के रास्ते में क्या चीज़ें हायल हो जाती हैं, हमारे गुनाह, राइट? फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से तो मग़फ़िरत की उम्मीद है हम लोगों को, लेकिन कई दफ़ा होता है कि गुनाह करने के बाद पता भी नहीं चल रहा होता, और फिर जब तक तौबा नहीं कर रहे होते, तो उससे पहले जो दुआएँ माँग रहे होते हैं, तो वो भी उस तरह से कबूल नहीं होती हैं, और जब एहसास होता है तो फिर इतनी तकलीफ़ होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इट्स अ स्मॉल रिमाइंडर, लेकिन फिर से करते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा हमने इसके बारे में बात की है कि मुस्नद अहमद की हदीस है 9875, सैयदना अबू बरज़ा अस्लमी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी ना बुलंद आवाज़ से ऊंची आवाज़ करके बात की कि यहाँ तक कि औरतों तक भी वो आवाज़ चली गई, कि मतलब रसूलुल्लाह चाहते थे कि औरतें भी इस बात को सुने। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों जो ज़ुबान से ईमान लाए हो और अभी तक ईमान दिल में दाखिल नहीं हुआ। अब देखिए, सेम यही बात हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया था, ए लोगों अभी तक तो तुम सिर्फ अपनी ज़ुबान से इस्लाम लेके आए हो, अभी तुम्हारे अमल इस काबिल नहीं हुए, ईमान अभी दिल में नहीं दाखिल हुआ ना, यही बात होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एग्जैक्टली वही बात कही और कहा कि तुम मुसलमानों की ग़ीबत ना किया करो, उनके पर्दे वाले अमूर की टो में ना लगा करो, जो उनके मसाइब की तलाश में लगा रहता है, अल्लाह उसके ऐब की तलाश में लग जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कभी भी आप ये सोचें कि गिबत सुन लेना, इवन करें या सुने,
फौरन दिल में ये ख्याल लाया करे, प्रैक्टिस कर ले कि अल्लाह मेरे ऐब की तलाश में लग गया है। और फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जिसके ऐब की जुस्तजू में पड़ जाता है उसे उसके घर में रुसवा कर देता है। अल्लाह अकबर। ये मैं कहती हूँ सोने के पानी से लिखना चाहिए, ताकि हम बार बार भूल जाते हैं कि जिसकी टो में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला लग जाए उसको उसके घर में रुसवा कर देते हैं। अब देखिए कि कई दफा ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि फिर हम बात क्या करें, वो घबराहट होती है जब हम ऐसी वाली चीजें सुनते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि गीबत क्या होती है, जब हम किसी का नाम लेके, किसी का इशारा करके, या लिखना भी, मतलब लिख के भी आप किसी को बताते हैं या किसी का नाम लेके करते हैं ना, वो भी गीबत में शामिल होता है। जब आप नाम लिए बगैर बात करते हैं तो वो गीबत में नहीं आएगी। कितनी बड़ी बात है ना, एक सुकून मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, इतनी बुरी आदत पड़ गई है, चलो ठीक है अब मैंने नाम लेके नहीं बात करनी। तो ये दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर सेकंड स्टेप होगा कि फिर दिल ही नहीं चाहेगा बात करने का। पता है ये सारी चीजें जो होती है ना, बाज दफा हमें लगता है कि हाय ये कैसे, ये औरत किसी को देखते हैं कि हाय इतनी अच्छी है, वो कैसे ऐसे कर लेती है। ये तकवा के लेवल्स होते हैं। और कभी ऐसे नहीं होगा कि आप पहले से ही 10वीं सीढ़ी पे चले जाएंगे। पहली सीढ़ी पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह 10वीं सीढ़ी पे भी जाएंगे। तो इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, और बड़े सुकून से। कभी होता है ना कि जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो फिर बस दिल चाहता है कि सारा कुछ आज ही कर दे। उसमें फिर क्या होता है कि एकदम से इतनी जोरों शोर से शुरू करते हैं और फिर कई दफा उतनी जोरों शोर से छोड़ भी देते हैं। अब देखिए जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, अब देखिए 3-4 लाइन है ना, तो अब गाड़ी इस लाइन में चला रहे हैं, इधर एग्जिट लेना है। अब हम चल रहे हैं ना जिंदगी में, अब एग्जिट लेना है हमने कि हमने तो अब अल्लाह के रास्ते पे चलना है। तो अगर यहां से आप एकदम से यूं जाएंगे ना तो खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे, राइट। लेकिन अगर आप आराम से पहले इंडिकेटर देते हैं, फिर आप इस लाइन में, फिर इस लाइन में, फिर आप एग्जिट लेते हैं ना, तो आप बहुत सुकून से, दूसरे भी आपके रास्ते में फिर इंशाल्लाह चल पड़ेंगे, और ये आसानी के साथ करने वाली। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ना इतना तकलीफ में नहीं डालिएगा कि मैं बस आज मैं सारा कुछ कर दूं। क्योंकि एक चीज का ख्याल रखना कि आपकी जिंदगी बदली है, अभी घर वालों की नहीं बदली है। अभी आपके अगर हस्बैंड हैं तो अभी वो और किसी लेवल पे हैं, आपके बच्चे अभी किसी और लेवल पे हैं। तकलीफ होती है, दुआएं इसीलिए इंसान कर रहा होता है ना। लेकिन आप सबको सांस लेने का मौका जरूर दिया करें, वरना फिर घरों में बहुत टेंशन हो जाती है। बस सब्र के साथ अल्लाह से दुआ करते हुए इस रास्ते पे चलते रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां करने वाले हो। याद रखिएगा कि हर इंसान का अपना एक ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है। वो रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना आंसर खुद करेगी। हमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एज अ मदर हमारी जिम्मेदारी दी थी, अगर हमने उस वक़्त वो पूरी नहीं उस तरह से की, और जब एहसास हो गया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी भी मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं भी करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमारी दुआएं कबूल भी करेंगे। और हमें ज़िंदगी में दुआ किया करें कि या पाक परवरदिगार, हमें अपनी ज़िंदगी में अपने ये जो हम दुआएं करें ना, इसका फल हमें ज़िंदगी में दिखा दे। बाज़ दफ़ा होता है कि माएँ चली जाती हैं, बाद में जब बच्चे चेंज होते हैं। मुझे पता है मेरी अम्मी कितना ज़्यादा क्या क्या चीज़ें नहीं कहा करती थी, लेकिन मैंने एक्चुअली जब हिजाब लिया था तो मेरी अम्मी उस वक़्त इस दुनिया में नहीं थी। और ऑनेस्टली मुझे एहसास इस बात का होता था कि अगर मेरी अम्मी मुझे इस तरह से देख लेती, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उनकी खुशी की क्या इंतहा होती। उनको लगता कि उन्होंने पता नहीं पूरी दुनिया फतह कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ज़रूर मैसेज वहाँ पे पहुँचाते होंगे, हमारी नेकियां उनके आगे आती होंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं और अगर उनकी चाहत है ना, तो उनकी ज़िंदगी में कर लो जो जो वो चाहते हैं ना, नेकी वाली चीज़ें कर लो, ताकि वो खुश हो जाएंगे और आपको कभी भी ऐसा एहसास फिर नहीं होगा। लेकिन ये तो ज़िंदगी में चलती रहने वाली चीज़ें हैं। तो आइए जनाब, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज इंशाल्लाह जी हम 13वीं सूरत करेंगे, सूरत राद। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सूरह यूसुफ हमने ख़त्म कर लिया। इतनी खूबसूरत सूरत थी, इतने खूबसूरत उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें इबरत जैसे होती है ना, सबक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन पे चलने की भी तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सूरह राद जो है ना, ये सूरह जो है ये एक फरिश्ता है जो
उनको बादलों को हाँकते हैं, उनका उसका भी नाम है। लेकिन ये इसी सूरा की आयत नंबर 13 में इसका ज़िक्र आया, बहुत प्यारी आया है, 13 नंबर की आया। तो उसमें हम जाके इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। 13 नंबर की सूरत है और 13 नंबर की आया में इसका ज़िक्र भी है। इसमें बादलों की गरज जो चमक जो होती है ना, जो जैसे हम डर जाते हैं, जैसे उसको भी रात कहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमें अहकामात देंगे, गरज के साथ, चमक के साथ, और ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बहुत सी आयात में आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा भी नज़र आएगा। तो देखते हैं अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए इसमें क्या खैर रखी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम रा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। अच्छा, अब देखिए बाज़ लोगों ने इसके बारे में ये भी क्या हुआ है कि वो लगा के ना घर में वो लिख के वो लगा देते हैं तख्ती सी बना के, और उनको लगता है कि इसमें पता नहीं बरकत है या समथिंग है। लेकिन इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आपको हदीस नहीं मिलेगी, कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है। तो अगर आपके उसकी मोर डिटेल देखनी है तो आप सूरत अल-बक़रा के शुरू में मैंने इसकी डिटेल वहाँ पे बयान की है, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो हम इसको इसी तरह से रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अल्लाह को पता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि इसके क्या मीनिंग थे, हम इसको इसी तरह से रखेंगे। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तिलका आयातुल किताब, ये आयात हैं, ये निशानियां हैं अल किताब। अल किताब इसमें किसको कह रही है? कुरान पाक की। ये इस सूरा भी हो सकती है और इसका मतलब इस कुरान पाक की आयात हैं। वल्लज़ी, और जो कुछ उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, जो कुछ नाजिल किया गया तेरे रब की तरफ से, अल हक, तो वो हक है, वो सच है। अब देखिए पहले हमने सूरह यूसुफ जो पढ़ी थी ना, उसकी आखिरी आया जरा याद करें, हमने पढ़ा था माँ काना हदीसन युफ्तरा, कि नहीं है ये कुरान जिसको खुद से घड़ लिया गया है। अब इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी का जवाब देंगे। अब देखिए जब मैं ये पढ़ रही थी ना, ऑनेस्टली मैं सोच रही थी कि कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात और कहाँ हम अल्लाह के गुलाम। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, एक एक निशानियां एक एक जगह पे हमें बता रहे हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से वाहिद है, ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला पे प्यार आता है कि या पाक परवरदिगार, किस तरह से आप हमें बार बार थामते हैं कि देखो शिर्क ना करना, ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, देखो किस तरह से तुम बचोगे, देखो तुम कायनात को देखो, तुम गौर करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों को देखो। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो अल्लाह को मानते थे, हम भी मानते हैं, वो भी मानते थे। सिर्फ फर्क ये था कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ उनकी सिफात में दूसरों को शरीक करते थे। उनका ये कहना था, वो जो बुत बनाते थे, उनका ये सोच ही होती थी कि ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो नेक बंदे हैं, ये अल्लाह से हमारे लिए मांगेंगे। अब वो वफात हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, जिंदा लोगों से दुआ करवा सकते हैं। आप हर एक को कह सकते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, लेकिन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनसे आप दुआ नहीं कह सकते ना। यही बात, ये मैं इसलिए इतना रुक रुक के कह रही हूँ कि पूरी इस सूरा के शुरू में आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से तौहीद की एग्जाम्पल देते हैं कि तुम किस तरह से दूसरों के साथ, मतलब दूसरे वो जो अल्लाह की मखलूक है उनसे मांगते हो। आज हम देखें कि जो लोग शिर्क में मुब्तला हैं, वो अपने आप को तो ये नहीं कहते कि हम शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो कब्रों पे अगर जाके कहेंगे कि यहाँ पे जाओगे तो ये मन्नत मांगोगे तो तुम्हें औलाद मिल जाएगी, वहां पे जाके तुम ये करोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, वहां पे जाओगे तो ये करोगे तो खामन जो है वो तुम्हारे वो क्या कहते हैं पीछे लग जाएगा, या जो भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिए हुए। बस ये समझ आ जाती है ना, तो जिंदगी बहुत प्यारी हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसी आयात ना हम यूं करके गुजारते हैं। ये मुशरिकीन मक्का को कहा था, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं ऐसे। तो हमें ये नहीं पता होता कि वो लोग जो थे वो भी अल्लाह को मानते थे, वो जो चीजें कर रहे हैं अब डिफरेंट रंग में हम लोग वही कर रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के बाद ऐसा होगा कि लोग जो अल्लाह की हराम करदा चीजें है ना, उसका लेबल चेंज हो जाएगा।
لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے۔ یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں، مطلب ان کا یہی تھا کہ کس طرح سے لوگ اس کی حیت چینج کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ حلال ہے اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اور دوسرا، بعض لوگوں نے اس آیا سے یہ جو ہے نا کہ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سوائے وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی حق بات نہیں ہے۔ مطلب وہ جو اجتہاد ہے نا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتہاد کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت زید جو تھے ان کو یمن میں بھیجا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ زید، جب تمہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو تم اس کو کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن سے دیکھوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اگر قرآن میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ کی سنت سے دیکھوں گا، رسول اللہ کے جو جیسے ہمارے پاس تو حدیث ہے نا، میں اس میں سے دیکھوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں سے بھی نہیں ملے گا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ان دونوں قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کر کے دیکھوں گا اس سے کلوزسٹ کیا چیز ہے، تو پھر میں خود اجتہاد کروں گا، اپنی رائے دوں گا اس کے اوپر، مطلب اپنی پرسنل رائے نہیں، قرآن اور سنت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ زید، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم اگر آپ کے بعد کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو نہ قرآن میں ہوگا نہ سنت میں ہوگا، تو آج کل کے دور میں دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اجتہاد کرتا ہے نا، اب دیکھیے کہ اتنی بڑی بات ہے یہ، اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو یہ جو فرقے بن جاتے ہیں نا اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اجتہاد کرے گا، اگر فار ایگزامپل اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، تو اس کو ایک گناہ اس کا ثواب ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد بالکل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھا تھا کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو پھر اگر وہ اجتہاد کرنے والا جو اس نے اس کے بارے میں کہا ہے تو وہ آپ کی رائے وہ نہ ہوتی، تو اس پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اجتہاد کرنے والے کی رائے وہ نہ ہو جو میری رائے ہے تو اس کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی پوری کوشش ایمانداری کے ساتھ قرآن اور سنت کے کلوز جا کے اس کا فیصلہ نکالا، اور جس کا اجتہاد ایسا ہوگا کہ اگر میرے سے تم سوال کرتے اور اس وقت وہ مسئلہ ہوتا اور میں بھی وہی بات کہتا تو اس کو دگنا ثواب ہے۔ دیکھیے کہ اس سے دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے، آپ رفع یدین کو لے لیں کہ آپ نے دیکھا کہ رفع یدین جو ہے وہ کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے، اور ایک دوسرے آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، رفع یدین اس طرح سے نہیں کرنا، تو دونوں ہی ٹھیک ہے۔ آپ یہ غور کریں کتنی بڑی خیر ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وسعت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے نہیں کیا، اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے کر لیا۔ اب میں کون ہوتی ہوں کہ میں ان کو جا کے فتوے دوں اور اس طرح سے کروں؟ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے آپ جا کے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ، اور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اپنے 1 to 1 بات کرنی ہے، کبھی لوگوں کے سامنے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ تو غلط ہے، اسلام میں ایسے نہیں، کبھی ایسے نہیں کیجیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں سکھایا کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو۔ وہ غلطی سے، مطلب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اگینسٹ غصے سے بولے گا تو وہ تمہارے اصل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برا کہہ دے گا اور وہ گناہ گار اور ہو جائے گا۔ اب ہر ایک کا خدا تو فرق بنائے ہوتے ہیں نا ہم نے، کہ ہماری انا سب سے بڑی وہ ہو جاتی، خدا بن جاتی ہے کہ اگر اس کو آپ ہٹ کریں گے تو وہ واپس آپ کو آ کے ہٹ کرے گا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے ایسے کہنے والی، اور اکثر یہ ہوا ہے۔
यंग बच्चियां स्पेशली आप देखें मस्जिद में होती हैं, या स्पेशली मैंने देखा था मदीना में, मस्जिद नबी में, अगर कोई एकदम से उठता है और उनको कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, ये दुपट्टे ऐसे करो, बात ऐसे नहीं करो, एकदम से गुस्से से कहती है ना, तो वो डर, एक तो वो बेचारी पहले फॉर एग्जांपल पहली दफा आई है, ऐसे ही उनको प्लान बना था चलो जी हम जाके उम्रा करके आते हैं, इतनी एक्साइटेड होती हैं जिसकी कोई हद नहीं, तो फिर वो क्या करती है, वो फौरन जो गुस्से में जवाब देती है ना कि आप कौन होती है मुझे कहने वाली, आप अपना आप देखें, अल्लाह सुब्हान तआला को पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो इसलिए बहुत हिकमत से, क्योंकि आप लोग ऐसे मुकाम पे हैं कि हमें कहना है ना, और कहने का तरीका जब आ जाता है तो बहुत खूबसूरती से अल्लाह सुब्हान तआला उनके दिलों में हमारी बात बैठा देते हैं। पहले दुआ करें और फिर उनके साथ बात करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला आसानियां कर देंगे। इसलिए कभी किसी को एकदम से जाके ऐसे नहीं करें कि वो गलत तो वो काफिर, तो छोटे जब वो जाहिल होते हैं बेसिकली, वो उनके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल आते हैं जो कि नहीं कहने चाहिए, और बाज लोग तो इतना सख्ती के साथ ऐसी चीज कहते हैं, आपका मसलक क्या है पहले आप बताइए, नहीं तो हमने पढ़ना ही नहीं, चलो जी दौड़ जाओ। तो ऐसे होता है, लेकिन हमने क्योंकि पढ़ा नहीं ना होता कि अल्लाह सुब्हान तआला ने तो हमारी एक एक जगह पे रहनुमाई की है। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब के लिए आसानियां करे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अगर हाकिम के इज्तिहाद दुरुस्त हो तो वो दुगना सवाब है, और अगर उसमें खता हो तो एक गुना सवाब है। तो इसलिए बड़ी प्यारी प्यारी हदीस होती हैं, इससे एकदम से तकवीयत भी मिलती है और हिम्मत भी बढ़ती है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया वलाकिन अक्सरन्नासी ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं, अल्लाह अकबर, नहीं मानते। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, देखें कि आप उन लोगों में से हैं जो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में फरमाया कलीलुन मा तशकुरून, थोड़े ही हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब देखिए आपकी तरह आपके घर में देख लीजिए, इर्द गिर्द देख ले, इतने लोग हैं पाकिस्तान में, तो इस वक्त हो सकता है बहुत से लोग सोए हों, इंडिया में 9:30 बजे हुए हैं, हमारा तो यहाँ पे दिन है, लोग बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर हैं, लेकिन कुरान से नहीं जुड़े हुए। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हो जो कुरान के साथ जुड़े हुए हो, ये छोटी नेमत नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला मुझे और आपको तौफीक अता करे कि हम जिंदगी के आखिरी सांस तक कुरान से जुड़े रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अब आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह तो वो है, रफ़अस समावाती, जिसने बुलंद किया आसमानों को, बगैर आमदिन, बगैर सतूनों के, तरौनहा, कि तुम देखते हो जिन्हें। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला जो एक पहली एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी आंख से जिंदगी में, पूरी जिंदगी में हमेशा ये देखा कि छत है एक तो उसके सुतून होते हैं, कहीं ना कहीं तो छत को उसको पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला अपनी वहदानियत की जो बात कह रहे हैं कि देखो तुम आसमान को देखो कि किस तरह से बगैर छत के वो खड़ा हुआ है, तो तुम सोचते नहीं हो कि ये किसने आखिर बनाया है? कभी ऐसा हुआ कि आज आसमान नजर ही नहीं, आज छत ही कोई नहीं है? कभी ऐसा हुआ कि कोई टुकड़ा लगा कि ये गायब है, वहां से आसमान में टुकड़ा नहीं? कभी ऐसा हुआ कि आसमान का कोई टुकड़ा गिर के तुम्हारे घर की छत के ऊपर गिर गया हो? नहीं हुआ ना। तो देखो तो सही कि वो कौन खुदा है, वो कौन है जिसने इन सारी चीजों को थामा हुआ है। हर चीज अपनी अपनी रफ्तार पे चल रही है, किस तरह से सुबह होती है, रात होती है, सब चीजें अपनी जगह पे कैसे कायम है, कोई ना कोई तो है जो इसको थामे हुए है। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो इस्तवा हुआ, वो बुलंद हुआ अर्श पर। अब ये जो आया है ना सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, इसका कहते हैं मुश्किल तरीन आयात जब में ऐसे से है। करते हैं तो उसकी हमें और भी तफसीर खुशी करना। होती है कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, आपने तरबीना भी सीख लिया बनाना, और आपने नबीज था, ये इसको नबीज कहते हैं, जो खजूर पानी में डाल के आपने भिगोई और सुबह आपके अक्सर लोग ना अगर ग्राइंड नहीं करना तो आप वैसे भी पी सकते हैं और बाद में खजूर आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा मैंने आपको कुस्तुल हिंदी के बारे में कहा है कि आपने खुद गूगल करना है, खुद देखना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। मैंने यहाँ तक डाल के देखा कि इसके नुकसानात देखूं कि इसके क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मुझे कोई नहीं मिला। तो तभी फिर मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया था तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, किसी को भी कोई ऐसा, हाँ जी कुस्तुल हिंदी आप लिख रही है ना, बिल्कुल वही है, आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला आने वाली बीमारियों से बचा देते हैं। चले जी, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ।
تو آلریڈی ہمارے 17 منٹس ہو گئے. ہم انشاءاللہ آج ہم سورۃ یونس کا آغاز کریں گے. سورۃ یونس جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے. اچھا، مکی دور کی سورہ کا سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ٹاپک جو ہے نا وہ لائٹ ہی رہتا ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم نے ابھی سورہ توبہ پڑھی ہے نا، وہ مدنی دور کی سورہ تھی، تو اس کے اندر احکامات تھے، اس کے اندر منافقین کی بات تھی، جنگ کی بات تھی. تو جیسے ایک بوجھ سا ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے اس طرح سے. لیکن مکی دور کی سورہ جتنی بھی آپ پڑھیں گے نا، اس میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اس کا اسٹرانگ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایسی آیات بھیجے تھے کیونکہ مشرکین مکہ تھے نا. تو ابھی جیسے ابھی وحی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا، لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی. تو ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ یہ آیات ہوں گی کہ دعوت ہم کیسے دیں. کیونکہ جب تک اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خود کمپلیٹ نہیں ہوتے تو ہم دوسروں کو کمپلیٹ کیسے کریں گے. تو ہمیں سیکھنے کو بہت ملے گا اس میں. ایمان باللہ کے بارے میں ہم بہت پڑھیں گے، ہم ایمان بے رسول کے بارے میں بہت پڑھیں گے، اور ہم قیامت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ 3 چیزیں بار بار ریپیٹیڈلی ہم پڑھیں گے. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. اس میں آیات جو ہیں وہ 109 ہیں اور رکوع جو ہیں اس میں 11 ہیں، اور اس کے اندر 1832 کلمات ہیں اور 9099 اس کے اندر حروف ہیں. اور اس کا نام جو ہے نا وہ سورۃ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں ہی ساری واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ ہم پڑھیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو پر عذاب جب آیا تھا نا، تو یہ واحد قوم تھی کہ انہوں نے جیسے ہی آثار دیکھے تھے عذاب کے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیے تھے. تو یہ ایک واقعہ ہم اس میں پڑھیں گے، اس وجہ سے بھی شاید اس کا نام سورہ یونس ہے. اس کے بعد مسلسل سورۃ ابراہیم بھی آئے گی، سورۃ ہود آئے گی، یا نبیوں کے نام پہ صورتیں ہم پڑھیں گے، اور ان کا آغاز بھی الف لام را سے ہی ہوگا. تو الف لام را کے بارے میں بھی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں. سورہ یونس حروف مقطعات ہیں. یہ حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ نے ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ واپس یوٹیوب میں جا کے جو میں نے سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم کا پوری ڈیٹیل بتائی تھی، آپ وہ سن سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے یہ بتا دیتی ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی، کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی، تو اس لیے ہم بھی اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں. بہت سے مفسرین نے یہی بات کہی کہ کیونکہ یہ ایک طریقہ بیان کرنے کا ایک طریقہ تھا جو کہ اس زمانے میں جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ اسی طرح سے کچھ جب کوئی کلام شروع کرتے تھے تو ایسے کچھ لفظ، ایسے کچھ حروف استعمال کرتے ہوں گے. یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی صحابہ نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اور نہ ہی کبھی مشرکین مکہ کا کوئی کویسچن ایسا تھا کہ وہ یہ پوچھتے کہ یہ کیوں لکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ یوز ٹو تھے اس طرح کے کلام کے. تو اس طرح سے ہم رکھتے ہیں. اور کیونکہ اکثر دیکھیں ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیا بات آتی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ پتہ نہیں ان پڑھ، جاہل اور کس طرح کے لوگ تھے. لیکن یہ دیکھیے گا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا ان کو کلام میں اتنا عبور تھا، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ان کے اوپر، کیونکہ ہر قوم پہ وہی معجزہ ہوتا تھا جو اس قوم کی خاص چیز ہوتی تھی. جیسے کوئی طب میں اگر زیادہ ہے تو اس کو اسی طرح کا معجزہ آتا تھا. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ جو دیا تھا نا، وہ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ شعر و شاعری میں ایسے تیز تھے کہ باقاعدہ جیسے حج کا زمانہ آتا تھا نا، ہر جگہ سے لوگ جو آتے تھے تو وہ اپنی اپنی جگہ سے شاعری لے کے آتے تھے جو بیسٹ ان کے شاعر نے لکھی ہوتی تھی. وہاں پہ مقابلہ ہوتا تھا، اور جو جیتتا تھا نا اس کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا کرتے تھے. اسلام آنے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو پھر اگلے سال مقابلہ ہوتا تھا تو پھر جس کا جو اس کو بیٹ کر سکتا تھا تو اس کا کلام پھر وہاں پہ لگایا جاتا تھا. تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس لحاظ سے. تو آئیے جناب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں کس کی؟ کتاب الحکیم کی، حکمت والی کتاب کی، حکیم کتاب کی. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیات ہیں قرآن الحکیم کی، یہ بھی کہہ سکتے تھے.
تو آیات حکیم کا لفظ کیوں یہاں پہ آیا ہے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ تمہارے لیے ایک حکیم کی جگہ رکھتا ہے۔ حکیم کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ہم بہت اچھے سے فیملیئر ہے، ابھی اسی لیے میں نے آج جو حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ہماری رہنمائی کی تھی، ہماری دین میں رہنمائی کی، اسی طرح سے ہمارے بیماریاں جو تھیں ان کے لیے بھی ہماری پوری کی پوری رہنمائی کر دی تھی۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ حکیم کیا ہے، جیسے قرآن میں بار بار ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی لفظ سے استعمال کیا، ایک تو آتا ہے شفا، ایک آتا ہے مریض کا لفظ آتا ہے، اور ایک آتا ہے کہ بیماری کا لفظ آتا ہے نا، کہ وہ جو شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ شفا ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس کے لیے۔ اب دیکھیں کہیں پہ بھی نا یہ لفظ نہیں آتا کہ قرآن جو ہے وہ آپ لوگوں کی کوئی پرابلم کو سالو کرے گا، پرابلم کا لفظ نہیں ہے، بیماری کا لفظ ہے، مرض کا لفظ ہے، شفا کا لفظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ان میں دونوں میں آپ ڈفرنس دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ کیوں لوگ قرآن کی طرف جو نہیں آتے، جب ہم ان کو بہت زیادہ بھی کہتے ہیں وہ نہیں آتے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو پرابلم ہوتی ہے نا، پرابلم تو ضروری نہیں کہ آپ کی پرابلم ہے تو آپ ہی کو سالو کرنی ہے۔ اگر فار ایگزامپل میری پرابلم ہے، میں نے بل جمع کرانا ہے بجلی کا، اور میں نہیں جا سکتی ہوں، تو میں نہ بھی جاؤں گی تو کوئی نیبر ہے، فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے میرا یا کوئی بھی، وہ کہے گا کہ اچھا آپ مجھے بل دے دیں، میں آپ کا بل جا کے جمع کرا دیتا ہوں، میری پرابلم سالو ہو جائے گی، رائٹ؟ مجھے خود جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مریض جو ہوتا ہے نا، جو بیمار ہے، قرآن جو ہے وہ حکیم ہے نا، وہ کس طرح سے بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اگر میرے پیٹ میں درد ہے فار ایگزامپل، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں پتہ چل سکتا کہ مجھے کیا پرابلم ہے انلیس کہ میں اس کو خود سے بتاؤں کہ مجھے یہاں درد ہو رہی ہے۔ اب سیکنڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ پتہ چلے کہ مجھے درد ہے، پھر دوسرا یہ کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اگر مجھے کوئی لے کے بھی جا رہا ہے تو میں خود جاؤں گی نا اس کے ساتھ، میں جاؤں گی، پھر وہ دعائیں جو بھی ڈاکٹر حکیم جو بھی ہے وہ بھی ایسا حکیم کہ ہر بندے کو ایک جیسی دوائی تو نہیں دے گا، وہ دیکھے گا کہ اچھا اس کی یہ پرابلم ہے، اس کی یہ پرابلم ہے، کسی کو کم دوائی، کسی کو زیادہ دوائی، کسی کی زیادہ دن کی، کسی کی کم دن کی، اس کی حالت دیکھ کے اس کو وہ دوائی دیتا ہے، جس سے وہ پھر جب وہ مریض جو ہے وہ خود جب تک اس کے اندر دوائی نہیں جائے گی تو اس کو صحت یاب بھی نہیں ملے گی۔ تو قرآن پاک ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم خود نہیں آتے ہو، یہدی من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ بالکل یہی بات کہ جب تک ہم خود اب اللہ اس کے قرآن کے پاس نہیں جائیں گے، ہم خود اس بات کے لیے نہیں کھلیں گے اپنے آپ سے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، میری زندگی میں خلا کیوں ہے، میں کیوں سیڈ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں کمپلیٹ کیوں نہیں اپنے اندر فیل کر رہی ہوں۔ تو جب مجھے خود سے احساس ہوگا، میں اس وقت جب قرآن کھولوں گی، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، تو اس وقت کی جو سمجھ ہے نا وہ امیزنگ سمجھ ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی زبردستی ہمیں کہتا ہے نا کہ قرآن کھولو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نماز پڑھو، کوئی بھی آپ لے لیں، اب دیکھیں کہ اثر کیوں نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ ابھی تک ہم نے بیماری ہی نہیں دیکھی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اتنی خوبصورت قرآن کی صفت لے کے آئے ہیں کہ تل کا آیات، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی جو کہ حکمت والی کتاب ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکان للناسی، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجبا یہ عجیب بات، ان اوحینا کہ وحی کی ہم نے، الی رجل ایک شخص کی طرف، منہم انہی میں سے۔ اب دیکھیے کہ آج بھی لوگوں کو یہی پرابلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، تو ان کے اوپر وہی آج بھی لوگ یہ پکا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات تھے نا، تو کیوں کہتے ہیں لوگ کہ وہ نور تھے؟ بس وہ اگر نہیں مانو تو باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں، باقاعدہ فتوے لگا دیتے ہیں۔
رائٹ. نور اس لیے کہتے ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے کیونکہ دیکھیے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار سورہ کاف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کتنی دفعہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ان کو یہ عجیب بات لگتی ہے الا رجل منہم کہ اوحینا، کہ میں نے وحی کی ایک آدمی کی طرف انہی میں سے. تو اگر ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے نا تو پھر ہم آسانی سے بچ جائیں گے کہ ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ تو نور تھے نا، وہ تو کر سکتے ہیں. فرشتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے کر سکتے ہیں، رسول اللہ کر سکتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہمارے تو بس میں نہیں، تو ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اس طرح سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو، مشرکین مکہ سے خطاب ہے نا، کہ ان کی یہی پرابلم تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لڑائی کرتے تھے، کیا ان کو تانے دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنی تھی تو اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں، طائف میں سردار ہیں، تو ان پہ وحی نازل کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یتیم ہیں، آپ نعوذ باللہ، اور اس طرح سے ہیں، تو آپ کے اوپر وحی نازل کرنی تھی. تو یہ ایک، اور سیکنڈ ہم نے پڑھ چکے اس کے بارے میں کہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے، ٹھیک ہے اگر ہم نہیں مان رہے تو پھر کوئی فرشتے، آپ کے ارد گرد کوئی فرشتے ہوتے جو آ کے پھر ہمیں مارتے، ہمیں پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں. چلو یہ بھی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آپ کو باغ عطا کرتا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ آپ اس میں پھرتے کھاتے پیتے، اور کہ اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہوا ہے. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان کی دماغی حالت آپ دیکھیں، جب ہم ایسے کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں بچوں پہ کر کے دیکھ لیں کہ جب ہم نے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ اٹھو، جو بچے نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھتے، ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، تو کیا کہتے ہیں؟ امی آپ بار بار کہتی ہیں نا اس لیے میں نہیں نماز پڑھتی ہوں، آپ بار بار مجھے کہتے ہیں اچھا زیادہ ڈرایا نہیں کریں ایسے، اسی لیے میں یہ کام نہیں کرتی ہوں. تو جب ہم نے خود نہیں کرنا ہوتا نا تو یہ بہانے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو پھر ہم کر لیتے، اگر یہ ہوتا تو پھر ہم کر لیتے. یہی بات مشرکین مکہ کو عجیب لگتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی نازل کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا رہتی دنیا تک، میرے اور آپ کی دنیا اور آنے والے تک، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کو عجیب لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی الا رجلن، ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے، ان کے، اس کا مقصد کیا تھا وحی کا، اور وہ کیا پیغام دے رہا تھا، انذر الناس، کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور وہ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے مرتبے ہیں بہت بڑے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا کہ وہ انذار کرنا، ٹھیک ہے، ہمیں وہ دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے نا، انشاءاللہ ان صورتوں میں ہم بار بار یہی بات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انذار کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پہلی دفعہ ہی ہم سمجھیں تاکہ جہاں بھی انذار کا ورڈ آئے گا تو آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے. انذار کا مطلب ہوتا ہے، یوزلی اس کا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کو ڈرائیے. تو اگر آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ خبردار کرنا، فار ایگزامپل کہ آپ بچوں کو کوئی چیز ہے ایسی کہ آپ اس سے خبردار کریں کہ بیٹا اگر تم یہ کام کرو گے نا تو اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا. تو بچوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں تو آؤٹ آف لو کہتے ہیں نا، محبت سے کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ بچے یہ کام کر لیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، ان کو تکلیف ہو جائے گی، یا ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے انذار اسی معنی میں سمجھیے گا کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا انذار ہوتا ہے نا کہ دیکھو اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو دوزخ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے، تم مومنین میں شامل ہو جاؤ گے تو وہاں پہ جنتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت انعام ہیں. لیکن دیکھو اگر تم ایسے کر رہے ہو جو تم جھوٹ نہیں بولو، دیکھو تم چغلی نہیں لگاؤ، دیکھو تم جب کاروبار کر رہے ہو تو اس میں غلط کام نہیں کرو، انصاف کے ساتھ سارا کچھ کرو. تو اگر انذار کرتے ہیں تو یہ محبت ہی کا ایک علامت ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ بھی کوئی یہ بات کرتا ہے نا، یہ اکثر جو داعی دین ہوتے ہیں نا ان کو یہ سننا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈراتے رہتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ وہ ڈرانا جو ہوتا ہے وہ خبردار کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے. آپ دیکھیے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ مست ہے، اپنے شرابیں پی رہے ہیں، میوزک ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، باہر سے ایک بندہ ہے
وہ ادھر نہیں ہے، اس پارٹی میں نہیں ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے اس کے سارے جاننے والے ہیں جن کو جو اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہی تھا نا کہ لوگ ایک مستی میں تھے، وہ سب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور سارے اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اور باہر جس بندے کو پتا چلتا ہے کہ ہریکین آنے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے، تو وہ بھاگ کے اندر جاتا ہے اور جا کے وہ کہتا ہے کہ جی خبردار، یہ انذار ہے۔ وہ جاتے ہیں کہ میں کسی طرح سے ان کو بچا لوں اور ان کو بتاؤں کہ وہ ہریکین آنے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے یا سیلاب آنے والا ہے، تو اپنے آپ کو بچا لیں کسی طرح سے۔ اب کیا ہوگا؟ اندر وہ لوگ جو پوری طرح سے ڈرنک ہوں گے یا ان کو ہوش ہی نہیں ہوگی، وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، ہے نا؟ وہ کہیں گے کہ لو آیا بڑا بات کرنے والا، اور چلو 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 دوڑو یہاں سے۔ لیکن کچھ لوگ جو ابھی ہوش میں ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ ایک دم سے اسے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیسے تم نے سنا، کدھر سے سنا، کیا ہوا، چلو کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہی حال آج بھی ہے، کچھ لوگ بالکل مستی میں ہیں، دنیا بھر بھر کے انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اب کچھ بھی ان کو کہہ دیں گے نا وہ آپ کا الٹا مذاق اڑائیں گے، وہ نہیں سنیں گے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی ہوش میں ہوتے ہیں، جب ان کو آپ بتاتے ہیں قرآن کے بارے میں اور بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کی لڑائی ہوئی ہے تو آپ جا کے وہاں پہ پیار سے بتاتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میاں بیوی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے، ایک دوسرے کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ان کو نصیب ہوگا، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ تو جن کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے نا، وہ فوراً سننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اور یہی انذار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ انذار کریں، لوگوں کو بتائیں اس بات سے کہ کیا اگر تم نہیں اللہ کی بات سن رہے ہو تو قیامت کے دن تمہیں کیا کرنا پڑے گا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، وہ میرے اور آپ ہی کے لیے ہیں، میرے اور آپ کی بہتری کے لیے، میری اور آپ کی محبت سے بھرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ اس حال میں ہو جائے کہ وہ میرے دوسرے بندے کو تنگ کرے۔ اب دیکھیے جتنے بھی احکامات آپ کو ملیں گے نا کہ یہ کرنے سے یہ سزا ملے گی، ہر ایک چیز میں یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جج ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وکیل بن جاتے ہیں اس بندے کا کہ دیکھو تم میرے بندے کو تنگ کرو گے تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا۔ اس کے علاوہ تو دین میں کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسی لیے بار بار انذار کی جہاں پہ بات آتی ہے تو دل کھول کے اس بات کو لیا کریں کہ میرے رب نے جو انذار کیا ہے نا، یہ میری بہتری کے لیے کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو اس بات کی سمجھ آ جائے تاکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے اور توبہ کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بشر الذین آمنوا، اور خوشخبریاں دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان لانے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پورے قرآن میں اب دیکھیے جو خوشخبریاں ہیں نا وہ مومنین کے لیے ہیں، جتنے مومن ہیں ان کے لیے۔ کہیں ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسلام لے آئے ہو تو تمہارے لیے یہ خوشخبریاں یہ خوشخبریاں، ساری خوشخبریاں عمل کی وجہ سے ہیں۔ عمل نہیں ہے تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعملو، عمل کرو عمل کرو۔ صرف اپنے منہ سے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں کافی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے مرتبے ہیں سچے، کہ ان کے لیے بڑے بلند مقامات ہوں گے، جنتوں میں ان کے درجات بلند ہوں گے، اور عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قول الکافرون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا کافروں نے ان ھذا، کہ بے شک یہ لساحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ کیوں کہتے تھے کہ کھلا جادو ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو دوسرے کی نظر میں کم دکھانا یا دوسرے کی نظر میں ڈیگریڈ کرنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی ایسی بات بندہ کرتا ہے کہ تاکہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے، اور وہ انسان کے ذہن میں جو اس کی ایک ہائی ہوتا ہے نا، ایک مقام ہوتا ہے، اس کو کسی طرح سے گرا دے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں اب
कोई भी अगर क्योंकि हम अभी कुरान की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इसीलिए आपको उसी की एग्जांपल देती हूँ कि अगर दो इवन आलिम दीन है ना, उनकी आपस में कोई लड़ाई होगी तो वो क्या बात करते हैं कि ये जो है इसका अकीदा ठीक नहीं है, ये तो काफिर हो गया, ये तो यहूदियों का एजेंट हो गया। ये बेसिकली ये गालियां हैं इस अपनी मैं कई दफ़ा पता है बहुत सोच के लफ्ज़ बोलती हूँ कि मुझे डर लगता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी को ये कुछ ऐसी बात कहना पड़े मेरे बारे में कि ये ऐसी बात क्यों कह रही है। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि जब हम इवन दीन में भी किसी को डिग्रेड करना ना, बंदा कह सकता है कि भाई इख्तलाफ हो सकता है ना, दीन में भी किसी भी मसले पे इख्तलाफ हो सकता है। तो एक होता है कि आप शाइस्ता तरीके से बात करें, आप दलाइल के साथ एक दूसरे से बात करें, कि आप फतवे देने शुरू हो जाते मुसलमान है दूसरी तरफ भी, आप सीधा सीधा उसको यहूदियों का एजेंट बना देंगे, या फिर कहेंगे कि इनका तो अकीदा ही ठीक नहीं है, ये तो हमारी जमात से खारिज हो गया, तो ये उसमें से खारिज हो गया, ताकि दूसरे लोगों के नज़र से उसको गिरा सके। तो उस वक़्त भी लसाहिरुन मुबीन क्या था कि जादू है, क्योंकि ताकि लोगों को लगे कि ये तो जादू वाली चीज़ है, तो ठीक है, तो हम नहीं इसको सुन रहे हैं। दूसरा क्या था कि इस वजह से भी कहते थे कि मुशरिकीन मक्का, क्योंकि आप देखिए ये मक्की दौर की सूरह है ना, तो वो दौर मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया है, तो इसलिए वो जहन में रखिएगा कि उस दौर में क्या था कि लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, शुरू से नहीं कर रहे थे। शुरू से क्या था कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तो खाना काबा तामीर किया था ना, तो वो उस वक़्त तो वो पूरे ठीक ठाक उसी तरीके से इबादत कर रहे थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको तरीका सिखाया था। आहिस्ता 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 इसमें बिदात जो आई थी ना, ये अमर बिन लोई एक एक शख्स था जो कि मक्का में ना बहुत उसको जैसे एक होता है कि आलिम दीन, उसको लोग बहुत मोहब्बत उससे करते, बहुत अकीदत उसके साथ करते थे। तो वो जब तजारत के लिए शाम गया तो वहाँ पे उसने देखा कि लोग जो हैं वो बुत बना के उसके सामने बैठे हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं। तो जब उसने देखा तो उसने कहा कि मांगते अल्लाह से हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे मांगते अल्लाह से, इसको वसीला बनाते हैं। और वो उसको उन्होंने बताया कि ये हमारा जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत अल्लाह के करीब थे, तो इससे ये बुज़ुर्ग अब फौत हो गया, तो उसका हमने एक वो बना लिया, तो हम इससे अल्लाह सुब्हाना ताला से ये अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमारी दुआ कबूल होती है। तो वो बड़े फैसिनेट हुए उस बात से, तो वो बुत उन्होंने एक लिया वहाँ से और ला के वो पहला बुत खाना काबा में रखा था। और उसके बाद कितने बुत आ गए उधर, क्योंकि लोग बिलीव करना शुरू हो गए ना उनके ऊपर कि अगर ये इतना नेक है, इतना दीन का इसको पता है, अगर ये कह रहा है तो वो ठीक ही होगा। फिर लोग क्योंकि हज के लिए आते थे और जब वो तवाफ़ करते थे तो उसके बाद वो देखते थे कि ये बुत है यहाँ पे, तो पूछते थे, कहते थे हमें भी बुत दो, हम जब वापस जाएंगे अपने अपने कबीलों में वापस जाएंगे, अपने अपने शहरों में वापस जाएंगे, तो हम भी साथ लेके जाएंगे। तो इसी तरह से एक बिदत, क्यों कहते हैं कि बिदत जो है इतनी बुरी है कि खुदा के लिए बिदत से दूर हो जाओ, क्योंकि एक चीज़ शुरू होती है ना, उसके पीछे वो चीज़ें शुरू होते हैं, अगली नस्ल को पता ही नहीं होता कि वजह क्या हो सकता है। उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत भी की हो, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको ओके कर दिया होगा। अब देखिए आज भी, अब देखिए कि जैसे हम शुक्राने का सजदा होता है ना, तो यूजुअली ये होता है कि नमाज जैसे फ़र्ज़ पढ़ लिया, सलाम फेर ली, तो उसके बाद फ़ौरन सजदे में जाके शुक्राने का सजदा, कि चलो अब इसी हालत में नमाज में तो दिल होता है कि फिर कर लें। लेकिन मैं हमेशा जब मैं बच्चों के सामने होती हूँ ना, तो मैं उनको ये मेंशन करती हूँ कि बेटा मैं फ़ौरन जो सजदे में जाती हूँ ये नमाज का हिस्सा नहीं है, और रसूल अल्लाह ने ये कहा भी नहीं है ऐसा करने के लिए। मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मैं इस हालत में हूँ कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, तो मेरा दिल होता है कि चलो और भी सजदा कर लें, इसलिए कि मैं तो कर रही हूँ ये सोच के अगली नस्ल में जाएगा ना तो वो ये भूल जाएंगे कि माँ तो ऐसे शौक से कर रही थी कि एक और मौका मिल जाए, वो उसको पार्ट ऑफ उसके समझेंगे कि अच्छा नमाज के बाद ये सजदा ज़रूरी है। इसी तरह से बिदात जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं और दीन की शक्ल पूरी बदल के रख देते हैं कुछ नस्लों के बाद। तो इसी वजह से बार बार ये कहा जाता है कि ट्राई टू बी उसी लाइन पे रहो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिसका हुक्म दिया है। तो ये क्या करते थे,
مشرکین مکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور اسلام کے فولڈ میں آ جاتے ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے، مطلب ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے ماں باپ اگر اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم اسلام کو چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے. اور ایسی کیا بات ہے اس میں. اور پھر یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ دیکھیں جو اپنے اس کا بی بی سمیہ کا جو پہلی عورت تھی جن کو شہید کیا گیا تھا، پہلی شہید عورت تھی اسلام میں، تو پورا خاندان ہے، دیکھیے باپ ہے، بیٹا ہے، خامند ہے، تو ان کو ان کا جو آقا تھا اس نے ان کو اونٹ سے باندھا اور دونوں مخالف سمت میں چلا دیا. اور پھر بھی عہد کرتی رہی. ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو وقت ہے، چلو میری تو جان نکل رہی ہے، میں اسلام کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو میں اس کو قبول کرتی ہوں، میں چھوڑتی ہوں اسلام کو. نہیں کہا نا. چھوٹا بچہ یاسر جب ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرتے تھے نا، جب ان پہ ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے اہل یاسر صبر کرو، میں تمہارا گھر اللہ کے پاس جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو ایسے ایسے لوگ کی ظلموں کی انتہا ہوتی تھی پھر بھی وہ اسلام کا نام نہیں چھوڑتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑتے تھے. تو مشرکین مکہ کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ آخر کیا چیز ہے، یہ تو کوئی جادو ہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس کو اندھا ہی کر دیتے ہیں، اس کا دماغ بلاک کر دیتے ہیں، ورنہ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتنے ظلم کے باوجود جن نہ چھوڑیں. اس کے بعد جب یہ لوگ آتے تھے نا ہر سال حج کے لیے آتے تھے تو یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ جب انٹر ہوتے ہیں مکہ میں تو اس سے پہلے ان کو یہ بتاتے کہ یہاں پہ تم آؤ گے تو ایک شخص ہے اس طرح سے وہ تم سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے لوگ ہیں کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تم بات نہ سننا کیونکہ وہ جادوگر ہے. وہ تم اس کی بات سنو گے تو تم اسی طرح سے تمہارے دل پہ وہ اثر کر جائے گی اور تم اپنا دین، وہ یہ سمجھتے تھے نا جس پہ وہ ہے تو وہ کہتے تھے تم اپنا دین چھوڑ دو گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے ابو جہل نے جب بدر ہوئی تھی تو کیا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج جو بھی غلط ہے اس کا فیصلہ ہو جائے اور جو بے دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تو آج زیر کر دینا. تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم دین پہ ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ ہی کر رہے ہوتے تھے لیکن اللہ کو تو مانتے تھے نا، اللہ کی نہیں مانتے تھے. بس یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. تو آج میں اور آپ دیکھیں، ہمارے ارد گرد دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اپنے نفس کی مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیکھیے فرمایا آیت نمبر 3 بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ کہ اے لوگو کہ بے شک اِنَّا آتا ہے زور دینے کے لیے نا، بے شک رَبَّكُمُ اللَّهُ کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے ان اللہ الذی خلق السماوات بھی کہہ سکتے تھے نا کہ تمہارا اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. دونوں نام آئے کیونکہ آپ دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے رب ہونے کو نہیں مانتے تھے. کیسے نہیں مانتے تھے؟ آج اب سب اپنے دلوں کو ایسے لگتا ہے یہ سورہ نا ہمارے دلوں کو دھونے کے لیے آئی ہے کہ پوری طرح سے صاف کرے کسی طرح سے دل اپنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب کون ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو مدبر ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، رائٹ. تو جب ہمیں یہ 4 چیزوں کا پتہ ہوگا نا تو پھر ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. پھر ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ میرا کام شاید وہ کر دے گا، اچھا اگر اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں مزار پہ جاؤ گے تو پھر یہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی تو تمہیں اولاد مل جائے گی. اچھا وہ داتا گنج بخش ہیں وہ تو اتنا بخشتے ہیں، تم نے کچھ بھی تمہاری حاجت ہے تم ادھر چلے جاؤ وہاں مانگو گے تو ان کی ڈیوٹیاں یہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ یہ تمہیں عطا کر دیں گے. فلاں جگہ جاؤ گے تو یہ دھاگے باندھو گے تو یہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تمہارا اللہ جو ہے وہی تمہارا رب بھی تو ہے، تمہارا سب کچھ دینے والا وہی ہے. الذی خلق السماوات والارض.
اور پھر اپنی شان کے مطابق بیان کیا کہ تمہارا رب تو تم کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں عطا نہیں کرے گا، تمہارے لیے کیا تمہیں کسی اور کے آگے جانا پڑے گا، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان، ساتوں آسمان اور زمینیں جو ہیں وہ تمہارے رب نے بنائی ہیں، فی ستتی ایامن، 6 دنوں کے اندر۔ اور اس کو اور خوبصورتی سے آپ دیکھیں سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، کیونکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے نا، تو ایک ہوتا ہے نا جسے پراؤڈ ہو کے بندہ اپنی تخلیق کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ تمہارا رب کیسا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ جس نے اوپر تلے 7 آسمان طباقا، اوپر تلے بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ کیا تم کوئی تفاوت اس میں دیکھتے ہو، کوئی بے قاعدگی، کوئی خلا، کوئی ایسی چیز آسمان میں تمہیں نظر آتی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر، کہ اپنی نظر گھما ادھر، واپس دیکھ، ہل تری من فطور، کہ کیا تجھے کوئی فطور، کوئی شگاف، کوئی کوئی خرابی اس میں نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر نظر دوڑا اس کی طرف، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ پھر اپنی نظر دوڑا ادھر، بار بار تو ادھر دیکھ، ینقلب الیک البصر، تو تیری نظر پلٹ آئے گی تیری ہی طرف، بالکل تھکی ہوئی ذلیل و خوار ہو کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ایسا نظام ہے، ایسا آسمان و زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ اور تمہارا رب کون ہے، کہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ قائم بلند ہوا عرش پر۔ اب یہ جو ایک سینٹنس ہے نا، ثم استوی علی العرش، اس کی میں کوئی تفسیر نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی۔ ہم اس کو ایز اٹ از ہی رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ جب اس کی مور ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا، اچھا عرش کیسا ہوگا، اچھا اتنا بڑا ہوگا تو پھر اس میں کیسے فرشتے ہوں گے، تو کیسے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جسم کی حالت میں ادھر ہوں گے یا نور کی حالت میں ہوں گے، تو پھر ایسے جو کویشچن آتے ہیں نا، وہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مفسرین نے بھی یہی بیان کیا تھا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر وہ عرش پر اپنی تجلی ڈالی، یدبر الامر، تو وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے تمام وہ شرک کی کہتے ہیں نا جڑ کاٹ کے رکھتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، وہی۔ اب شروع میں دیکھیے ان ربکم اللہ، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، کہ یدبر الامر، کہ وہی تو تدبیر کرتا ہے امر، تمام امر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، رائٹ؟ اور جب تمہارے موت کا وقت آتا ہے اور ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ تو وہ جو پتا پتے کا حال جانتا ہے، جو ریت کے ایک ایک ذرے کا بھی جانتا ہے، کہ اس نے گن کے ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنے ذرے ہیں ریت کے، کیا وہی نہیں جانتا؟ کیا وہی تمہارا حال نہیں جانے گا؟ کیا وہی تمہارے کاموں کو جب تم اسے دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ پھر تم کیسے لوگوں کو وسیلے بنا بنا کے اس کے آگے رکھتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یدبر الامر، کہ وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا ہوا کہ وہ اس کے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کرے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات سنے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ اچھا ہاں، زندہ انسان کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، اس کو دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں نا، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اس سے بھی تو کہتے ہیں نا، تو کام کرنے کے لیے، اسی طرح سے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور اسی سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا ساری کی ساری اسی طرح سے بنائی ہے کہ ہم وسائل ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے وسیلے کے ساتھ ہی ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن جو غائب کی چیزیں ہیں، جو انسان کی اپنی اختیارات سے باہر ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر سارا کچھ بتا دیا۔ پھر بھی ہمیں کیونکہ یہ پتہ ہے آسانیاں لگتی ہیں،
میں اکثر سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لے کے آئے تھے، اگر وہ سیدھا سیدھا یہ کہتے نا لوگوں کو کہ لوگوں چلو سارے جمع ہو جو، اچھا یہ والی آیت پڑھ لو تو تمہیں یہ تمہارا کام ہو جائے گا، یہ والا کر لو گے، اتنی 1000 دفعہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو یہ کر لو گے، اچھا اگر کسی نے تنگ کیا تو اچھا یہ والی آیت پڑھ کے جادو کر کے یہ کر لینا تو یہ ہو جائے گا، تو کوئی مشکل ہی نہیں آنی تھی، لوگوں نے تو خوشی خوشی ان کو سب کرنا تھا۔ یہ اصل میں یہی وجہ ہوئی نا کہ جب ہماری اپنی کیا کہتے خواہش نفس پہ ضرب پڑتی ہے نا، تو پھر ہی ہمیں ایسی ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ہم نے یہ بات کیوں مانے، ہم وہ بات کیوں مانے، میری بھی اپنی زندگی ہے، آئی نو بیٹر، آئی نو ایوری تھنگ، کسی سے بات کرو تو ہمیں ایسے لگتا ہے، ویسے جب تک میری زندگی میں بھی قرآن نہیں کھلا تھا تو جتنا کوئی علم تھا نا لگتا تھا کہ مکمل ہی علم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جاہل ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی بڑا عالم بن جاتا ہے اپنی طرف سے، کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا، تو ایسے لگتا تھا کہ کیا ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر بھی آ کے ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مجھے مت بتاؤ، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ بندے کے اندر آ جاتا ہے نا، اسی کو تو تکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہی ہر چیز کا، ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شفیع، کہ نہیں ہے کوئی شفیع، کوئی سفارش کرنے والا۔ اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اب کوئی معبود نہیں ہے، لا نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود مگر اللہ کے سوا، رائٹ؟ تو بالکل وہی اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما من شفیع، کہ کوئی شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کے اذن کے بعد۔ تو اب اسی کو ہم آگے جا کے بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ بھی اتنی بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کون سفارش کرے گا، کس کی سفارش قبول ہوگی، اور ہم کس کو ہم سفارشی کہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے نا بہت دفعہ کہ قیامت کے دن، کیونکہ سفارش جو ہے نا یہ قیامت کے دن کی بات ہوتی ہے، جتنی بھی قرآن میں ہے، یہ زندگی کی بات نہیں ہے کہ ہم جب زندہ ہیں تو ہماری سفارشیں، ہماری دعاؤں کی سفارشیں ہو رہی ہیں، یہی تو سارا شرک آ گیا نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن میں سفارش کیسے ہوگی۔ میں پہلے آپ کو قرآن ہی سے اس کی تفسیر بتا دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن کھلتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو واپس آ کے دیکھتے ہیں۔ سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگو رب السماوات والارض، کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو ہم نے ابھی بھی پڑھا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب تمہارا اللہ ہی ہے، اور وَمَا بَيْنَهُمَا الرحمن، اور وہ بہت رحمان ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اپنی وہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون منہ خطابا، کہ قیامت کے دن کسی ایک کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بات بھی کر سکے۔ لا یملکون منہ خطابا، کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی، یارہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خطاب بھی کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور جس دن یقوم الروح، کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام اور اس کے علاوہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صف بصف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کہ کوئی ایک مجال نہیں ہوگی کہ لا یتکلمون، کہ کوئی کلام کر سکے، الا من اذن لہ الرحمن، کہ مگر یہ کہ صرف وہی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اجازت دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو ذالک الیوم الحق، کہ وہ حق دن ہوگا، وہ سچا دن ہے، تم یقین کر لو اس دنیا میں کہ وہ دن آنے والا ہے۔ جس کو یہ بات کا یقین ہو گیا نا کہ قیامت، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ آخرت پہ ہی تو بلیو نہیں کرتے تھے،
کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ذالک الیوم الحق، کہ وہ حق دن ہوگا، وہ ہو کے رہنے والا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. تو لوگوں جب تمہیں پتہ چل گیا ہے نا تو اب اپنا راستہ بنا لو اللہ کے. تو فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے کہ اس دنیا میں اب عمل کر لو کہ آخرت میں جا کے تمہیں اس کا اجر ملے گا. اس لحاظ سے کہ ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے نا کہ رئیس المنافقین اس کو کہتے تھے، کہ ایون دو جو اچھے مسلمان نہیں تھے اور اوپر سے ظاہر کرتے تھے، وہ بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے. عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اس نے پہلی رکعت، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پہلی رکعت ہی کبھی چھٹی ہو. وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. تو ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تو الحمدللہ مجھے امید ہے ہم لوگ جتنے بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ اس میں آ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں. لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں یہ اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنی ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے گھر کو ہی تو نہیں دیکھتا نا، اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو، آگے ینگ جنریشن ہماری کا جو ہمارا تو اثاثہ جو ہے وہ نئی جنریشن ہے نا جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں یہ سوچتی ہوں، آپ دیکھیں جو ہماری مائیں تھیں، مجھے نہیں یاد ہے، مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری ایون دو وہ، آپ سوچیں کہ ان کو قرآن کا اتنی تفسیر وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا، وہ قرآن پڑھتی تھیں، نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھیں، وہ نیک جیسے عورتیں تھیں، لیکن ان کا مطلب گھر میں کوئی بھی آدمی آتا تھا نا تو ان کا سب سے پہلے دوپٹہ ان کا سر کے اوپر ہوتا تھا. ہم نے کبھی اپنی ماؤں کو ایسے نہیں دیکھا تھا کہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے، رائٹ؟ کسی فنکشن میں اگر گئے ہیں، شادی بیاہ پہ ہیں، تو تب بھی وہ مطلب کتنا بھی تیار ہوتے، دوپٹے ان کے سر پہ ہوتے تھے. یہ ہماری ماؤں کا زمانہ تھا. اس کے بعد جب ہمارا زمانہ آیا تو دوپٹے کدھر گئے؟ صرف اتنے سے ٹائم پیریڈ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں جو ہماری ایج گروپ میں جو آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، تو ہماری ان کے دوپٹے مطلب سروں سے تو جو اترے ان کے تو اتر ہی گئے دوپٹے نا. اور اگلی نسل آپ دیکھیں جو ہم نے چھوڑی ہے، اب دیکھیں وہ نسل کا کیا حال ہے، اور آپ سوچیں اس کے بعد کی نسل کا کیا حال ہوگا. یہ فتنہ ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ بھی بتانا، ہم دیکھیں گے کہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارا عمل بدل سکتا ہے. کیوں ہمارا عمل نہیں بدلتا جب ہم قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم کلاسز میں بھی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہو جائیں، پھر بھی ہمارے عمل جو ہے نا وہ ملے جلے کیوں ابھی تک ہو رہے ہیں. تو اچھا، نمبر ایک یہ کہ ہم نے دیکھا کہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ تھا کہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ 3 آیات نازل ہوئی تھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھے، ولید بن مغیرہ جو تھے یہ شاعر بھی تھے اور یہ سردار بھی تھے. ایک دن انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد جو کلام بتاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر خود تھے، کلام کس سے واقف تھے نا اپنے، کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ تو جادو کر دیتا ہے، یہ وہ تو میں جا کے سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب یہ ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا نا تو ان کا دل نرم ہوا اور رکعت طاری ہونی شروع ہو گئی. تھوڑی جب وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تو اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ تو بہت زبردست کلام ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اس کلام میں حلاوت ہے، مطلب وہ بڑا نرم کلام ہے، بڑا میٹھا کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے. اچھا، جب ابو جہل نے سنا، ان کے دوست تھے، ابو جہل نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو تم دوستوں ابھی ان کے درمیان میں تم نے ایسے کہہ دیا، لیکن جب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ گے تو ایسی بات بالکل نہ کہنا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں.
सूरत मुदस्सिर की आया नंबर 8 से 24 में जो आया है ना, वो इन्हीं के बारे में आया है। तो इसने कहा कि अच्छा, फिर सोचा, फिर पलटा, फिर सोचा, फिर पलटा, और फिर आखिर में इसने क्या कहा कि अच्छा, मैं जाके ये कहूँगा कि इस कलाम में जादू है। तो उसकी वजह से ये कहते हैं कि ये जो शुरू की 3 आयात हैं वो नाजिल हुई थी। अच्छा, कुछ ने कहा कि ये अबू जहल के बारे में थी। अबू जहल का किस्सा ये था कि कोई एक यतीम था जिसकी वो परवरिश, मतलब उसके ज़िम्मे था, उसका माल उनके पास था। तो वो उनसे कुछ लेने के लिए आया तो उन्होंने उसको धुतकार दिया, तो और सख्ती से जैसे मना कर दिया। तो लोगों ने, जो इर्द-गिर्द लोग थे ना, उन्होंने मज़ाक से, जैसे नहीं कहते कि जाओ मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जाओ और जाके उनको कहो तो वो तुम्हें दिला देंगे। अपनी तरह से उन्होंने उसको मज़ाक किया उसके साथ। अब वो बच्चा नहीं समझ रहा था कि ये मज़ाक है। वो वाक़ई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। जब उसने बताया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के अबू जहल के पास आए। अच्छा, जैसे ही उन्होंने आके उस बच्चे की बात उसको कही तो उसने आराम से उसको उसका जो भी चीज़ देनी थी उसने दे दी। जो उनके साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहते थे, तो तुमने क्या किया, तुमने तो आराम से उनकी बात मान ली। तो उसने कहा कि खुदा की कसम, मैंने उनके साइड पे नेज़े ऐसे देखे थे कि मुझे ये डर था कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो वो मेरी जान ना ले ले। तो कहते ये इस तरह से कुछ वाक़यात आते हैं। और एक अबू सुफियान के बारे में आता है कि वो भी इसी तरह से हफ्ते में 2 ऊँट ज़बा करते थे, जो वो गरीबों को भी देते थे और अपनी फैमिली के लिए भी रखते थे। तो एक यतीम आया तो उनके पास एक लाठी थी, उससे उन्होंने ज़ोर से उसको धक्का दिया। तो उसके बारे में आता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रवायात आती हैं। ये डिफरेंट, क्योंकि उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी ना मक्का में, तो उसकी वजह से ये आयात नाजिल हुई। अच्छा, अब ये था कि देखिए आरा आइता से इस सूरह का आगाज़ हुआ है। ये पहली सूरह है पूरे कुरान में जिसका आगाज़ आरा आइता से हुआ है। ये वर्ड जो है ये कुरान में और जगह भी आया है। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ना, आरा आइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, ए नबी, क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। तो इस तरह से कुरान में डिफरेंट जगहों पे है, लेकिन आयत का सूरह का आगाज़ जो है ना वो आरा आयता से सिर्फ यहाँ पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सूरह का आगाज़ जो होता है वो हो रहा है सवाल से। सवाल क्यों किया जाता है? कोई पूछने के लिए बात किया जाता है ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक कहते हैं, जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि क्या तुम जानते हो, ऐसी बात जब करते हैं तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहता, वो उभारना चाहता है, उसकी थॉट प्रोसेस जो होता है ना उसको जगाना चाहता है। इसलिए तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सवाल किया आरा आइता, और मैंने आपको रईता के बारे में बताया था कि नाजरा होता है जैसे आंख से देखना, जो हम सर की आंख से देखते हैं, तो रईता होता है कि दिल की आंख से देखना, जैसे जिसको कहते हैं तदब्बर करना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि तुमने तदब्बर क्या नहीं किया, क्या तुमने सोचा नहीं, क्या तुमने गौर नहीं किया। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये जो आया नाजिल हो रही थी रसूल अल्लाह पे नाजिल हो रही थी, तो पहले मुखातिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उसके बाद रहती दुनिया तक, जब तक इंसान जिंदा है, जो ये कुरान खोलता है और ये सूरत पढ़ेगा, ये उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जगा रहे हैं कि आरा आइता, क्या तुमने गौर नहीं किया, अल्लज़ी, उस शख्स को। यहाँ पे क्योंकि ये ज़माना मैंने बताया ना शान नज़ूल में कि अबू जहल थे, अबू सुफियान जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे तब का ये वाक़या है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अबू सुफियान जब मुसलमान हो गए थे तो देखिए वो तो रसूल अल्लाह ने बताया ना कि जब मुसलमान कोई होता है तो उसके सारे पिछले गुनाह जो होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं, और वो इस तरह से होता है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ है। तो अबू सुफियान जब मुसलमान हुए थे फिर तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इस्लाम को दी थी। तो ये पहले का वाक़या था। तो यहाँ पे अल्लाज़ी में हम अगर देखते हैं कि उनके बारे में, तो ये हर वो इंसान जो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो झुटलाता है बदले के दिन को। ये हर इंसान के लिए है जो बदले के दिन को झुटलाता है, जो क़यामत का इनकार करता है। अब यहाँ पे देखिए युकज़्ज़िबु, यहाँ पे काफ़रा का लफ्ज़, युकफ़िरु का लफ्ज़ नहीं आया। एक ही बात है, युकज़्ज़िबु भी झुटलाना, काफ़रा भी झुटलाना है।
तो क्योंकि काफरा जो होता है ना वो झुटलाना कहते हैं, बस एकदम से इनकार, बगैर सोचे समझे, बस वो कहते हैं ना ऐसे ही इनकार कर दिया, बस नहीं। क्योंकि हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा ना, शुरू में 5 आयात थी जो मोमिनीन के बारे में थी, और फिर काफिर के बारे में से 2 आयात। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात ही खत्म कर दी कि छोड़ो इनको, ये तो सुमन बुकमन उमयुन फॉर्म ला अर्जुन वाली है। तो काफरा में 2 आयात, लेकिन मुनाफिकीन के बारे में 13 आयात आती हैं, ऊपर तले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि कहीं कि गौर करो कि कहीं ये बीमारी तुम्हारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे और ये मुनाफिक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा बिन यमान को बताया था कि मुनाफिकों के बारे में, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान थे। आपको पता है हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु इतनी हुज़ैफा से बार बार पूछते थे कि हुज़ैफा मुझे बता दो कि कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया रसूलुल्लाह ने। इतना आप सोचे कि उनका खौफ, उनका डर कितना ज़्यादा होता था कि बार बार पूछते थे। तो वो हुज़ैफा कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया, मैं ये नाम नहीं बता सकता। फिर पूछते थे, कहते उनका आखिरी वक्त था, उनको शायद चोट लगी थी या क्या, उनकी बहुत तकलीफ में थी। तो हज़रत उमर उनसे एक ही तड़प के जैसे नहीं पूछते कि बस मुझे इतना सा सिर्फ बता दो कि मेरा नाम तो नहीं है उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका नाम नहीं। तो वो इतना खुश हो गए थे हज़रत उमर इस बात से जिसकी कोई हद नहीं। तो डरते थे। देखिए हम जैसे लोगों, हम कह लो जी हम तो इतने नेक, हम तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम थोड़ी मुनाफिक हो, हमें तो लगता ही नहीं ना। आप हज़रत उमर को देखें, ऑफ कोर्स उनकी ईमान का लेवल कहाँ था, लेकिन एक खौफ दिल में होता है ना कि कोई मेरी हरकत, कोई मेरी आदत, कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद आती हो तो कहीं मैं उसके अंदर ना आ जाऊँ। हज़रत हुज़ैफा जो थे, इनके बारे में आता है कि क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दिया था ना कि इनके जनाजा नहीं पढ़ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो फिर दूसरे को कह देते थे कि तुम पढ़ लो। तो कहते हैं कि जो हज़रत हुज़ैफा को ना वो कॉपी किया करते थे कि अगर वो किसी के जनाजा नहीं पढ़ रहे होते थे ना तो वो भी खिसक जाते थे। वो कहते थे मैंने भी नहीं पढ़ना वाली बात है। तो इतना वो डरते थे इस बात से कि क्या, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के राज़दान थे। उन्होंने किसी को, आज हम किसी को नहीं कह सकते कि फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ मुनाफिक है। हमें अपनी ज़ात में ढूंढना होगा कि कहीं ऐसी चीज़ें मेरे अंदर तो नहीं है, क्योंकि कुरान पाक जो है ना वो सारी अलामात बता देता है। वो जैसे हम कुकी बनाते हैं, वो आपको मैंने बताया था एक दफ़ा पहले भी कि जैसे हम बनाते हैं तो हम एक उसको सांचे में ढालते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला सांचे दे देते हैं। पूरे कुरान में आप देखिएगा, उसमें फिट होके देख लें कि आप मोमिनीन का सांचे में आ रहे हैं, मुनाफिकीन के आ रहे हैं, झूठ वालों में